السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وزدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پہلے انسان کو دنیا پر بھیجا گیا تو اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی پیروی کی کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا اس کے اوپر، گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہدایت مختلف انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں میں دنیا والوں تک پہنچتی رہی، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی دنیا تک پہنچی وہ ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا آخری پیغام قرار دیا اور اس کو کامل اور مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہذا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بھی ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے، قرآن مجید کو دیکھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اور یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اسی طرح من و عن آج تک امت کے اندر چلی آ رہی ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے دونوں طریقے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر رائج کر دیے، سینہ بسینہ۔ اس کو یاد کرنا جو ہے وہ آسان کر دیا، چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، بڑی عمر والا بھی، حتیٰ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ تقسیم سے پہلے کراچی میں ایک مناظرہ ہوا ہندوؤں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی جانب سے مناظر تھے اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ۔ تو وہ پنڈت جب گفتگو کرتا تو اپنی گفتگو کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی بکثرت تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ تو آخر جو ہے نا اس نے یہ شوخی ماری اور مولانا کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ مولانا دیکھیں، میرے علم کا لیول چیک کریں، مجھے تو آپ کی کتاب بھی زبانی یاد ہے۔ مولانا نے اپنی باری کے اندر پھر اس کو یہ جواب دیا کہ یہ تیرا نہیں بلکہ رب کے کلام کا کمال ہے کہ وہ تیرے جیسے کافر کے سینے میں بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یاد کرنا یہ آسان کر دیا، اور نسل در نسل جو ہے یہ ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب یہاں پر جو دین کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔
بغیر انقطاع کے، بغیر جہالت کے، جتنے بھی درمیان میں واسطے ہوں گے سارے کے سارے متصل، اور سارے کے سارے جو ہیں ان کے بارے میں معلومات بھی موجود ہیں۔ تو یہ سینہ بسینہ چلا آیا قرآن مجید، اس طرح اس کو محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اور دوسرا، تحریری صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود اپنی نگرانی کے اندر قرآن مجید کو تحریر کروایا۔ جیسے ہی کوئی آیت اترتی تھی، کوئی صورت اترتی تھی، تو کسی صحابی کو بلاتے اور لکھ لیا جاتا۔ چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام تک اترتا رہا ہے، اس لیے آپ ایک جگہ پر اس کو یکجا نہیں کروا سکے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فوت ہوتے ہی یہ معاملہ جو ہے یعنی نزول کا وہ ختم ہوا، جتنا اترنا تھا وہ اتر گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا، اور وہ بھی سرکاری نگرانی کے اندر، یعنی سرکاری طور پر ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا۔ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض صحابہ نے ایک جگہ پر جمع کیا ہوا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سرکاری طور پر جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نزول ترتیبی اپنا ترتیب نزولی اور ترتیب جو تحریری ہے یہ الگ الگ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یکجا جو ہے وہ نہیں کروایا۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن ظاہر ہے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم کیسے غیر مسلموں کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو جیسے غیر مسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح وہ قرآن مجید کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہم نے قرآن مجید کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے غیر مسلموں سے تو کیا انداز ہونا چاہیے ہمارا، اور کس انداز سے ہم نے دلیل دینی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں سے زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے نتیجے میں اسلام بھی سچا ثابت ہو جاتا ہے، قرآن بھی سچا ثابت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو انداز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ثابت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بطور دلیل اور حجت کے پیش کریں کہ وہ چونکہ اللہ کے سچے رسول تھے، ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، میرے اوپر اتری ہے، لہذا یہ اللہ کی کلام ہوئی۔ ایک انداز تو یہ ہے۔ دوسرا انداز جو قرآن مجید کو دیگر کتابوں سے ممتاز کرتا ہے کہ جن کے حوالے سے یہ نسبت یا یہ بات مشہور ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، جیسا کہ بائبل کے اندر جو کتابیں موجود ہیں اس کے حوالے سے مسیحیوں اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ وحی ہے، وحی الہی ہے، لیکن ان کا وحی کا نظریہ اور ہے، ہمارا اور ہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اس کو جوڑتے ہیں۔ تو ان کتابوں سے قرآن مجید جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے اس انداز سے، یعنی یہ ہماری دوسری دلیل ہوگی۔ اس دوسری دلیل کو ہم نے مختلف انداز سے جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ وہ ایسے کہ پچھلی کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو دعویٰ اور اس دعوے کو پرکھنے کا انداز نہیں ملے گا کہ یہ واقعی کلام الہی ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر آپ کو دعویٰ بھی ملے گا کہ یہ کلام الہی ہے، اور قرآن مجید نے کلام الہی کو پرکھنے کے اصول اور ضابطے بھی بیان کیے۔
اور وہ اصول اور ضابطے عقل کے اندر آنے والے ہیں، وہ کوئی غیر منطقی اور غیر عقلی اصول اور ضابطے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید اس انداز سے پہلی کتابوں سے ممتاز ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر اکثر کے اندر تو دعویٰ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کلام الہی ہے۔ بائبل کے اندر جو کتابیں ہیں اکثر کے اندر تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ کلام الہی ہے، ان کو پرکھنے کی بات تو الگ ہے۔ اور جس ایک دو کتاب کے اندر دعویٰ مل جائے گا اس کے اندر بھی اس کو پرکھنے کے اصول نہیں آپ کو ملیں گے کہ کیسے ہم جانچیں گے کہ یہ کلام الہی ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سچا ہو جائے گا، دعوے سے تو نہیں کوئی سچا ثابت ہو جاتا، اس کو پرکھنے کے کچھ معیارات ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کے جس طرح معیارات ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو بھی کلام الہی ماننے کے بھی کچھ معیارات موجود ہیں، اور وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر سے ہی مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلا معیار اور پہلی دلیل ہم اس انداز سے پیش کریں گے، عقلی انداز سے پہلے آپ اس کو بات سمجھائیں گے کہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میدان کے اندر نکلا اور اس نے چیلنج کر دیا کہ مجھ سے بہادر کوئی ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو، مجھے گرا لو تو میں مان جاؤں گا کہ فلاں مجھ سے بہادر ہے، نہیں تو میں سب سے بہادر ہوں۔ کوئی بھی انسان چیلنج کرتا ہے، میدان کے اندر نکلتا ہے، کسی بھی فن کے اندر۔ کرکٹ والا جو ہے وہ تیز بالنگ کرنے والا، وہ میدان پوری دنیا کو چیلنج، مجھ سے زیادہ تیز بالنگ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو آ جائے میدان میں۔ ان لوگوں کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی بندہ اٹھے، میدان کے اندر آئے، اس کا مقابلہ کرے اور اس کے چیلنج کو توڑ دے، تو وہ چیلنج کرنے والا خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا، جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اگر کوئی 150 کی سپیڈ سے گیند کرواتا ہے تو 155 کی سپیڈ والا جب آ جائے گا میدان کے اندر، اس کا مقابلہ کرے گا تو اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا، وہ کہے گا دیکھو تجھ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو کسی کا اگر چیلنج توڑ دیا جائے تو وہ چیلنج کرنے والا خود بخود مات کھا جاتا ہے، خود بخود شکست کھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنے کلام الہی ہونے کے حوالے سے ایک چیلنج دیا، اور چیلنج بھی اس زمانے کے لوگوں کو دیا جس زمانے میں وہ لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اجمی کہتے تھے، گنگے کہتے تھے، غیر فصیح اعجمی بھی کہہ دیتے تھے، غیر فصیح بھی کہہ دیتے تھے، گنگے بھی کہہ دیتے تھے۔ ان کو کیا پتہ ہے زبان دانی کا؟ ان کی زبان کے اندر کون سی چاشنی ہے؟ زبان تو ہماری ہے، عربی زبان کو وہ دنیا کی سب سے بہترین زبان سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے قابل ترین انسان سمجھتے تھے دنیا کے اندر زبان دانی کے لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام میرا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ گڑی ہوئی کتاب ہے، تو ٹھیک ہے، آ جاؤ میدان کے اندر، اس جیسی تم بھی کتاب لے آؤ۔ چلو کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، اس طرح کی فصاحت و بلاغت بھی ہو اور اس طرح کا معنی اور مفہوم بھی ہو جس نے دنیا کا رخ چینج کر دیا ہو، لے آؤ میدان کے اندر پھر۔ اور پھر یہ صرف تمہیں ہی نہیں چیلنج، سارے انسان جمع ہو جاؤ اور سارے جن بھی جمع ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ جس جس کو تم بلا سکتے ہو نا بلا لو، مقابلہ کر کے دیکھو۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ قرآن مجید کے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکے، اور پھر بعد کے زمانے میں بھی یہ چیلنج نہیں توڑا جا سکا، اور آج کے زمانے کے اندر بھی اس کو نہیں توڑا جا سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے دعوے کے اندر، اپنے چیلنج کے اندر آج بھی سچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اگر انسان اور جن سارے جمع ہو کر آ جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، اس جیسی کتاب نہیں وہ لا پائیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ چیلنج کیا پورے قرآن کے مقابلے میں کتاب لانے کا، لیکن نہیں مد مقابل آئے۔ سورہ ہود میں 10 سورتوں کا چیلنج آ گیا، ام یقولون افطرا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا، ٹھیک ہے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ گڑھ کر، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر سب کو لے آؤ، جس جس کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے لے آؤ۔ 10 صورتوں کا چیلنج بھی نہیں توڑا جا سکا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید ہلکا کر دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس جیسی کوئی ایک صورت ہی پھر لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اور اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہاں پر ایک دوسرا چیلنج بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے کہ تم اب بھی نہیں کر سکو گے اور آئندہ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو دیکھ لیجئے 1450 سال کے قریب عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور بلکہ مکی دور بھی شامل کریں تو اس سے بھی بڑھ جائے گا، 1450 سال سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو آج تک قرآن مجید کا یہ چیلنج نہیں کوئی توڑ سکا۔ کوشش کیا لوگوں نے، یہ نہیں کہ میدان کے اندر نہیں اترے، میدان کے اندر لوگ اترے ہیں، لیکن خود ان لوگوں نے جو اسلام کو سچا نہیں مانتے، انہوں نے خود ریجیکٹ کر دیا ان کی باتوں کو کہ نہیں، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تحریر قرآن کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہو مسیلمہ کذاب نے بھی سورۃ فیل کے مقابلے میں جو ہے نا وہ بنائی تھی، ہاتھی کے متعلق بھی اور بلی کے متعلق بھی اس نے جو ہے وہ بعض باتیں جو ہیں وہ جوڑی تھی، تو انہوں نے خود سن کر جو ہے وہ کہا اللہ، یہ کس کو نہیں پتا کہ بلی کے 2 کان ہوتے ہیں، تو نے کون سی نئی بات بتا دی، یا وبر یا وبر ان لک اذنان و صدر، ہیں جی، اے بلی تیرے 2 کان اور 1 سینہ ہے۔ خود انہوں نے سن کر جو ہے نا مخالفین اسلام نے خود سن کر، تو نے کون سی نئی بات، سب کو پتہ ہے بلی کے 2 کان ہوتے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے، اس سے کیا سبق دے رہے ہو تو محض جملے جوڑ دینا یہ کلام الہی کا مقابلہ نہیں ہے۔ سبق کیا تم دے رہے ہو، دنیا کے اندر کیا تبدیلی آئے گی تمہارے اس گفتگو سے، تمہاری اس کلام سے؟ اگر محض جملے جوڑنا ہی مقصود ہے تو وہ تو جملے عربی تو روز بولتے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اس چیلنج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض عربی جملے جوڑ کر بتا دیے جائیں، اس لیے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ ہماری یعنی دوسری دلیل کا پہلا انداز ہوگا۔ پہلی دلیل جیسا کہ میں نے بتایا، نبی علیہ السلام کی نبوت کو اگر آپ ثابت کر دیں گے
تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی دلیل ہے قرآن مجید کو کلام الہی ثابت کرنے کی۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، دوسری دلیل میں شروع کرنے لگا ہوں، سوال یہ ہو سکتا ہے، اس کے تناظر میں دوسری دلیل میں پیش کروں گا کہ جی یہ تو قرآن مجید کا مقابلہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو وہی کرے گا جو عربی زبان کا ماہر ہے، عربی زبان کے زیر و بم سمجھتا ہے، اتار چڑھاؤ اس کو پتہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ عربی زبان کا ماہر نہیں ہے، کیا اس کے لیے بھی قرآن مجید کو کلام الہی سمجھنے کی یا پرکھنے کی کوئی دلیل موجود ہے یا طریقہ کار موجود ہے؟ تو بالکل اس کے لیے بھی موجود ہے۔ تو یہ ہماری دوسری دلیل ہوگی، اور یہ پڑھے لکھوں کو بھی کام آئے گی، اور جو ذرا کم پڑھے لکھے ہیں ان کے بھی کام آئے گی، یعنی جو عربی زبان کے ماہر ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے۔ پہلی دلیل تو خالص ان لوگوں کے لیے نا جو عربی زبان کے ماہر ہیں۔ ظاہر ہے دوسرے بندے تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو عربی زبان ہی نہیں آتی، ہم کیسے اس دلیل کے مطابق جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو یہ دوسری دلیل جو ہے یہ پڑھے لکھوں کے لیے بھی، عربی زبان کے ماہرین اور غیر ماہرین دونوں کے لیے۔ وہ کیسے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی کلام نہ ہوتا، تو اس کے اندر وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں۔ اب یہ بات اہل مکہ کے سامنے بھی آئی، اہل مدینہ کے سامنے بھی آئی، پورے عرب کے لوگوں کے سامنے آئی، لیکن کوئی بھی عربی اس زمانے میں قرآن مجید میں ایک تضاد بھی ثابت نہیں کر سکا۔ اب کوئی بھی انسان وہ عربی زبان کا اگر ماہر نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اگر وہ ایک بھی تضاد ثابت کر دے، ایک ہے کہ پڑھنے والے کو تضاد نظر آ رہا ہے، ایک ہے تضاد کو ثابت کرنا، ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایک بھی تضاد قرآن مجید کے اندر ثابت کر دے تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ یہ کلام الہی ہے یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ نہ تو اس زمانے کے لوگ ثابت کر سکے اور نہ ہی آج تک ثابت کر سکے ہیں۔ جو بھی کسی نے سوال اٹھایا ہے اس فن کے ماہرین نے اس کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ دیا ہے، تشفی کروائی ہے مخاطبین کی۔ تو قرآن مجید کے اندر اختلاف کا نہ پایا جانا یہ بھی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی پرکھنا چاہتا ہے تو پرکھ سکتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تیسری دلیل یہ بھی کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر غیر اللہ کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے، اس کے اندر غیر اللہ کا ایک لفظ بھی شامل نہیں ہے، اور اس کے اندر آمیزش ہو ہی نہیں سکتی، غیر اللہ کے الفاظ کی آمیزش اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا کوئی بھی انسان وہ تحقیق کرے، قرآن مجید کی اندر کوئی ایک لفظ بھی، اس کے متن کے اندر ایک لفظ بھی غیر اللہ کا ثابت کر دے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ فلاں بندے کا کلام ہے اور یہ اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، تو قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ انداز بھی ہے اس کو پرکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر باطل
نہیں آ سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ حکیم حمید کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورۃ الحجر میں فرمایا ہے ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی بھی انسان آمیزش نہیں کر سکا، نہ کوئی ثابت کر سکا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آمیزش کر سکا ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں پوری کتاب لکھ کر کسی بندے کی طرف نسبت ہو جاتی تھی۔ چلیں موجودہ دور کے اندر تو پرنٹنگ کا زمانہ ہے، اور اتنی مقدار کے اندر پوری دنیا میں قرآن مجید ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ الفاظ جو ہے وہ چینج کر دے اور پھر وہ دنیا کے اندر رائج ہو جائے۔ لیکن جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں تو یہ ممکن تھا، اور لوگوں نے کیا بھی ہے۔ کتابیں لکھ کر لوگ دوسرے مشہور لوگوں کی طرف منسوب کر دیں، اور لوگوں کے اندر اس کو رائج کر کے ان کے عقائد جو ہیں وہ خراب کیے۔ گمراہ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور یہ چیلنج اس زمانے کا تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر نہ تو کوئی آمیزش کر سکا ہے، نہ کوئی آمیزش کو ثابت کر سکا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کو منزل من اللہ پرکھنے کا ایک انداز ہے کہ قرآن نے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی کہ اس کے اندر آمیزش نہیں ہے، نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ بھی نبی علیہ السلام نے نہیں لکھو اس لیے ہم نے نہیں لکھی۔ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی اس لیے ہم نے نہیں لکھی، باقی صورتوں کے شروع میں لکھوائی تھی اس لیے ہم نے وہ لکھ دی۔ تو یعنی بسم اللہ جو 113 صورتوں کے اوپر موجود ہے وہ آج بھی آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گی، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی، اس وقت نہیں نازل ہوئی اس کے ساتھ، تو صحابہ نے بھی نہیں لکھی۔ تو کوئی بھی ایسا حرف کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا قرآن مجید کے اندر وہ نہیں آ سکا۔ اور جو آپ نے فائنل ورژن دیا تھا صحابہ کو، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس آخری دور کے اندر موجود تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، تو ان کی نگرانی میں قرآن مجید کو پھر جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ یہ قادیانیوں کا سوال آ گیا جی، قادیانیوں نے قرآن میں تحریف کیا ہے۔ قرآن مجید میں انہوں نے لفظی تحریف نہیں کی، انہوں نے معنوی تحریف کی ہے۔ قادیانیوں کی طرف سے جو قرآن مجید شائع ہوتے ہیں اس کے اندر الفاظ بعین ہی وہی ہیں جو ہماری جانب سے قرآن مجید شائع ہوتا ہے، البتہ ترجمے کے اندر اور تفسیر کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے جب اپنی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں اور وہ پرنٹ ہوئیں اس کے زمانے میں، ان کے اندر بعض جگہ پر اس نے آیتیں جو ہیں ان کے الفاظ میں تبدیلی کی تھی، لیکن اب جو کتابیں قادیانیوں کی شائع ہوتی ہیں اس کے اندر انہوں نے وہ آیتیں درست کر لی ہیں، اور جو قرآن مجید ان کی جانب سے شائع ہوتا ہے اس کے متن کے اندر انہوں نے تحریف نہیں کی، معنی کے اندر تحریف کی، یعنی تحریف معنوی انہوں نے کیا، تحریف لفظی جو ہے وہ نہیں کی۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، کوشش کی ہے لیکن دنیا نے قبول ہی نہیں کیا، دنیا نے قبول ہی نہیں کیا اس کو۔ اگر کسی نے الفاظ چینج کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا تو وہ کسی حافظ بچے کے سامنے بھی گیا نا تو اس نے کہا نہیں ہے تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن، اس نے بھی غلطی نکال دی، چھوٹے سے بچے نے کہا یہ تو قرآن کا لفظ ہی نہیں، یہ تو نے یہ کون سا لفظ لے آئے ہو۔ چوتھی دلیل ہم اس انداز سے دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کے حوالے سے بھی کارگر ہے،
کہ قرآن مجید نے ایک پیشین گوئی کی یہودیوں کے حوالے سے کہ یہودی یہ کام نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے یہ کام نہیں کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ یہودی اور مشرک۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دشمنی کے اندر انسان آخری حد تک بھی چلا جاتا ہے، بسا اوقات اپنا نقصان کر کے دشمن کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اس کی بدنامی ہو، وہ پکڑا جائے، اس کو سزا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید نے ایک پیشین گوئی کی کہ یہودی یہ کام نہیں کریں گے۔ آج تک یہودیوں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کام مشکل نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے، بالکل آسان کام ہے۔ یہ موبائل یہاں سے اٹھا کر آپ ادھر لے جائیں یہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام بتایا ہے نا ان کو کہ یہ کام تم ہرگز نہیں کر سکو گے، وہ اس سے بھی آسان ہے، بالکل آسان کام ہے۔ یہ نہیں قرآن نے کہا کہ تم جو ہے نا پہاڑ جو ہے نا وہ اپنے بازوؤں کے اوپر اٹھا کر دکھاؤ، یہ کبھی بھی نہیں، تم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ آج تک وہ نہیں کر سکے، اتنی آسان چیز بھی نہیں وہ کر سکے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کیسے جو ہے اتنی تحدی کے ساتھ یہ چیلنج کیا جاتا، اور وہ چیلنج ٹوٹا بھی نہیں ہے آج تک۔ وہ آسان ترین کام ان کے ذمے کیا لگایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے اندر فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں سے ہٹ کر، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، یہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ لو جی، موت کی تمنا کرنا یہ کتنا کو مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک جملہ ہی بولنا ہے نا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، دیکھیں ہم یہودی کھڑے ہیں، یا اللہ ہمیں موت دے دے، بس یہ جملہ بولنا ہے، یہ جملہ انہوں نے بولنا ہے۔ اور 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، جملہ نہیں بولا انہوں نے، جملہ نہیں بولا انہوں نے۔ یہ کوئی ہے مشکل کام؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر یہ انسان کا انسان کے ساتھ مقابلہ ہوتا، پہلے نمبر پر تو انسان یہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا، بھئی یہ جملہ کہہ دو تم تو تم سچے تو میں جھوٹا۔ انسان یہ چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ چیلنج ہو گیا، جب یہ چیلنج ہو گیا پھر اس کو توڑا بھی نہیں جا سکا، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 14 صدیاں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا انسانی کلام ایسی ہوتی ہے؟ انسانی کلام کے اندر اس طرح کی تحدی پائی جاتی ہے، چیلنج پائے جاتے ہیں، اس طرح کی سچائی پائی جاتی ہے۔ فرمایا دوسری جگہ پر قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا ہے ہرگز یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس کی، موت کی۔ اچھا، آج تو زیادہ آسان ہے، آج تو زیادہ آسان ہے۔ یہودی جو ہے نا وہ ٹی وی پر آ کر نا وہ اشتہار دے دیں، وہ مشہوری دے دیں، لو جی ہم قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنے والے ہیں، فلاں دن ہم سارے یہودی جو ہے نا وہ دیکھیں جی قرآن نے کہا یہ موت کی تمنا، ہم سارے اکٹھے ہوں گے، آپ سب
دنیا لائیو دیکھے ہمیں، ہم جو ہے نا سارے جو ہے نا اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں اللہ کا محبوب۔ تو ہم یہ دیکھیں قرآن کو جھوٹا کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے کرتوت کیا ہے۔ تو اس انداز سے بھی آپ قرآن مجید کی سچائی جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے مخالفین کو بڑا آسان سا کام کرنے کا کہا اور یہ پیشین گوئی کر دی کہ یہ کریں گے نہیں نہ۔ دیکھیے یہ تو نہیں کہا اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو کاٹ دو، یہ تو نہیں کہا، کوئی مشکل کام، بالکل معمولی سی بات کہی ہے ان کو۔ تو یہ انسانی کلام میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا چیلنج کیا جائے یا اس طرح کی تحدی ہو۔ پانچویں دلیل جو ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی کارگر ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ اس کو بھی ہم اسی انداز سے دیکھیں گے، پرکھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ابتدائی دور میں، جب آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے وہ توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب نے جو ہے نبی علیہ السلام کو بد دعا دی، تو اس کے جواب میں یہ سورت اتری تھی۔ تو اس کے بعد تقریباً یہ کوئی 10 کو سال جو ہے نا 10-12 سال یہ زندہ رہا ہے، اس سورت کے اترنے کے 10-11-12 سال جو ہے یہ زندہ رہا ہے یہ بندہ۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی ہے؟ یہ اور اس کی بیوی کس میں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے، شعلے والی آگ کے اندر جائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ایک تو یہ پیشین گوئی کی نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئی، یہ پیشین گوئی کر دی کہ یہ کام نہیں آئیں گے۔ اب مال کے ذریعے اس نے بچنا چاہا موت سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھا، وجہ کیا تھی؟ یہ ڈر گیا تھا کہ میں وہاں مر گیا نا تو میرے پھٹے چکے جانے نے۔ تو اس نے اپنے مکروز کو بھیج دیا۔ اس زمانے کا تھا رواج کہ مکروز سے کوئی اس طرح کا کام اپنی جگہ پر وہ جنگ میں جو ہے نا وہ شامل کروا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اعلان یہ تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب جو ہے نا وہ جنگ کے اندر شریک ہوں گے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے، ہم نے اپنا قافلہ بچانا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں جا سکتا تو اپنی جگہ پر کسی کو بھیج دے۔ تو ابو لہب نے اپنی جگہ پر اپنے مکروز کو بھیجا کہ میں بچ جاؤں، مجھے کچھ نہ ہو۔ لیکن آپ کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر، غزوہ بدر سے چند دن بعد ہی اس کو بیماری لاحق ہو گئی تھی اور یہ مر گیا۔ جس چیز سے بچنا چاہتا تھا وہی چیز اس کو چند دنوں کے اندر اندر ہی جو ہے نا وہ اس نے پکڑ لیا۔ مال کے ذریعے بچنا چاہتا تھا، مال بھی اس کے کام نہیں آیا، پوری ہوگی بات۔ اولاد اس کے کام نہیں آئی، یہ پیشین گوئی ہے۔ 2 اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کی زندگی میں قتل ہو گئے اور 2 جو ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی، کسی کھاتے میں نہیں آئی۔ پھر آگے ہے کہ یہ اور اس کی بیوی بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں جائیں گے۔ یہ اور اس کی بیوی کو قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کرنا کیا پڑتا؟ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیتے۔ جھوٹ موٹ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا انہوں نے، ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ یہ اسلام کو قبول کریں۔ تو قرآن مجید نے جو پیشین گوئی کی تھی، جو شدید ترین دشمن تھا اس زمانے کا، اس کے بارے میں، اور وہ بالکل من و ان حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔
کہ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، نہ اس کی بیوی کو ملے گی، اور اسی طرح ہوا، دونوں جو ہیں وہ کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں ہی مرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید وہ اللہ کی سچی کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم، یہ رومیوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دلائل، یہ انداز ہے قرآن مجید کو کلام الہی ثابت کرنے کا۔ مزید اگر آپ اس کے حوالے سے، یعنی دور حاضر کے اندر اگر آپ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے حوالے سے اگر کوئی سائنسدان وغیرہ قسم کا کوئی بندہ ہو، سائنس کو سمجھنے والا ہو، جدید تحقیقات سے متاثر، یہ ملحدین وغیرہ جو ہیں وہ خصوصی طور پر ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اس انداز سے بھی قرآن مجید کو کلام الہی ثابت کر سکتے ہیں کہ جو تحقیق آج ہو رہی ہے، قرآن مجید نے وہ 1400 سال پہلے بات بتا دی تھی۔ چند مثالیں جو ہیں وہ آپ اس موضوع کے اوپر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے کی تخلیق کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ شہد کی جو مکھی ہے، شہد کی مکھی کے حوالے سے کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ شہد جو ہے یہ نر بناتا ہے یا مادہ بناتی ہے۔ شہد جو ہے یہ شہد کی مکھی بناتی ہے، لیکن وہ مکھی نر ہے کہ مادہ ہے؟ یہ دور حاضر کے اندر تحقیق ہوئی ہے کہ وہ مادہ ہے، نر نہیں شہد بناتا۔ تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ مؤنث کے صیغے استعمال کیے تھے۔ کلی، یہ قرآن مجید کے اندر وہ آیت آپ کو کیا ہے جی، ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک، یعنی مؤنث کے صیغے استعمال کیے۔ یہ آپ آیات پڑھیں گے نا سورہ نحل کی، تو یہ دور حاضر کے اندر تحقیق ہوئی ہے، اس زمانے میں تو یہ تحقیق ہی نہیں تھی۔ اور اس طرح کی کئی باتیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی کہ جو دور حاضر کے اندر تحقیق ہوئی ہے، اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تحقیق ہو سکے۔ تو اس طرح بھی آپ اس موضوع پر لکھی کتابوں میں آپ تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایسے بھی آپ قرآن مجید کو کلام الہی ثابت کر سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو اس انداز سے کلام الہی ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کے مد مقابل ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا سوال کیا ہوتا ہے، مخالفین کہنا کیا چاہتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے سوچی ہوئی ہیں کہ جی قرآن جو ہے یہ کلام الہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا، وہ دعویٰ جو ہے وہ خود ہی دلیل ہے۔ وہ دعویٰ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ گمراہ بندے کا ہمیشہ یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے دعوے کو ہی دلیل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ غیر مسلم اسی طرح کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے وہ جتنی بھی باتیں کریں گے نا وہ محض ان کے دعوے ہوں گے، دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ غامدی کو دیکھ لیں تو وہ محض دعوے کرتا ہے، لوگ وہ چونکہ الفاظ اس طریقے سے استعمال کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کیا بات ہے جی، بہت شاندار طریقے سے اس نے بات سمجھائی ہے، بہت شاندار طریقے سے اس نے بات سمجھائی ہے، حالانکہ وہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے، وہ محض دعوے کو جو ہے نا وہ چرب زبانی کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ گمراہ بندوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو غیر مسلم جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کلام الہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اب کلام الہی نہیں ہے کیوں جی؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے۔ اب دیکھیں پہلے بھی دعویٰ کیا اور اس دعوے کی جب دلیل دی تو وہ بھی دعویٰ کر دیا۔ قرآن کلام الہی نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کیوں نہیں جی کلام الہی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، یہ بھی دعویٰ ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ وہ اپنے دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔
اچھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا آپ کو، اس زمانے کے لوگوں نے جو ہے وہ کوئی بتا دیا ہے؟ کیا ہے؟ کسی صحابی نے بتایا ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہ ان کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے؟ چلیں ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا یہ قرآن مجید جو ہے یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے؟ پہلے نمبر پر تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، محض دعوے پر دعویٰ ہوتا ہے ان کا۔ ظاہر ہے کہ اتنی پرانی زمانے کی جو بات وہ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو دلیل دیں گے نا وہ۔ یہ تو نہیں ایک بندے نے کہہ دیا جی پرانے زمانے میں ایسا ہوا تھا تو وہ مان لی جائے گی، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کی باقاعدہ دلیل دیتے ہیں، اس زمانے تک باقاعدہ ہمارے پاس ایک سند موجود ہوتی ہے، اس سند کے ذریعے ہم اس زمانے کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں، یا دلیل ایسی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی کارگر تھی اور موجودہ زمانے کے اندر بھی کارگر ہے، اس کو توڑ کر دکھا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح، نتیجہ نکل آئے گا۔ یا ہماری دلیل اس طرح کی ہوتی ہے، یعنی ہم جو دعویٰ کرتے ہیں وہ محض دعویٰ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے دلائل بھی ہوتے ہیں، جبکہ مد مقابل جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف دعوے پر دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی۔ چلے ہم ان کی اس دلیل کو وقتی طور پر جو ہے، یعنی دعوے کا لفظ کو چھوڑ کر ہم وقتی طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ ان کی دلیل ہے، جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے۔ چلیں جی ہم اس دلیل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تجزیہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو آپشن ہیں یہاں پر، یا تو یہ قرآن مجید واقعی کلام الہی ہے، یا یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے، یا انسانی کلام ہے۔ اب ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سچے دعوے دار تھے یا جھوٹے دعوے دار تھے؟ غیر مسلم سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم مسلمان ان کو اللہ کا سچا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، وہ تو آپ کو سچا پیغمبر نہیں تسلیم کرتے نا۔ اب ایک بندہ جھوٹا ہو دنیا کے اندر، وہ اپنی داغ بٹھانا چاہتا ہو، دنیا کو اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہو، تو وہ کارنامہ سر انجام دے کر کسی اور کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹا ہو، لالچی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یعنی جو وہ باتیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں وہ آج کے کسی دور کے انسان کے اندر پائی جائیں، اور پھر وہ دنیا کا بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دے اور کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے۔ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کے اندر تضاد ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے رسول نہیں ہیں تو پھر وہ کیسے ایسی کتاب جو کہ دنیا کا رخ چینج کر دیا، جس نے تقوی للہیت دنیا، اور دنیا والوں نے مانا کہ اس کتاب نے واقعی دنیا کو جو ہے وہ نیک بنایا ہے، صالح بنایا ہے، وہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد کہیں کہ یہ جی فلاں کی ہے، میری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کس انداز سے ہم نے تجزیہ کرنا ہے؟ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ وہ جھوٹا بندہ تو کسی کے کارنامے اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اور یہ ابھی حالیہ دنوں میں یہ مرزا جیلمی کا وہ تماشا چلا نا، اس کی وہ تفسیر وہ اسلام 360 کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی، تو کیسا شور پڑا ہے، تو آخرکار اس کو واپس لینی پڑی، اس میں اس کو نکال دیا۔ اچھا جب اس نے نکالا تو مرزا جیلمی نے پتہ کیا کہا؟ میں نے خود اس کو فون کر کے کہا تھا کہ یار تیرے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے، تو اس کو نکال دے، تو اس نے وہ نکال دیا۔ وہ مطلب علماء کے زور کی وجہ سے اس نے نکالا ہے، تو وہ اب کہتا ہے جی میں نے خود اس کو کہا تھا کہ تو نکال دے۔ یعنی جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ تو کسی کا کارنامہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، وہ اپنا کارنامہ کسی کے کھاتے میں کیسے ڈالے گا بھائی؟ تو ان دونوں باتوں کے اندر تضاد ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ
وہ سچے نہیں ہیں تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری کلام نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے؟ کسی اور کے کھاتے میں وہ کیسے کارنامہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، اور ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا، نہ ہی دنیا کے اندر ناموری اور نہ ہی مال و دولت ان کا مقصد تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اتنا بڑا مار کا وہ کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے۔ اس انداز سے بھی آپ اس کا جو ہے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم بذات خود تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو وہ کتاب تصنیف کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی شاندار کہ دنیا کو چیلنج کر سکے؟ وہ کیا ممکن ہے ایسا؟ اور پھر اس کے اندر جو غیب کی خبریں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، دنیا میں جو اب علوم فنون جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، وہ اس زمانے میں بتا دیے گئے تھے، کیسے ایک انسان ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈال سکتا ہے؟ آپ تیسرا انداز یہ لے سکتے ہیں کہ ایک غلط آدمی بقول غیر مسلموں کے وہ ایک کتاب لکھے اور ساری دنیا کی عقل ہی موف ہو جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو اس نے خود لکھی ہے اور کسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید جب لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے، تو کیا ساری دنیا ہی پاگل ہو گئی ہے کہ جو آپ نے کہا وہ کر ہی نہیں سکے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے، ان کی عقلیں ہی موف ہو گئی ہیں سب کی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ عقل والے تھے، سمجھتے تھے، شعور والے تھے، جب انہوں نے کوشش کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، واقعی اللہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی طرز تحریر تو ہے ہی نہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو لکھتے تو اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی، آپ کی بیگمات کا تذکرہ، آپ کی اولاد کا تذکرہ، آپ کی شادیوں کا تذکرہ اور دیگر خاندان کا تذکرہ ہوتا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کا اپنا نام 5 دفعہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ یہ انداز بھی ہے، پانچواں یہ انداز بھی ہے کہ کوئی بھی مصنف جب اپنے بارے میں کوئی بات لکھتا ہے تو وہ مثبت باتیں ہی لکھتا ہے، جبکہ یہاں پر آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی معاملات کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے، عبس وتولی لما اذنت لہم، اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی گئی ہے۔ کوئی بھی مصنف جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہیں وہ نہیں لکھتا۔ اگر قرآن مجید جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں، تو پھر قرآن مجید کی کلام اور احادیث کے اندر موجود کلام کے اندر زمین آسمان کا فرق کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ احادیث بھی تو نبی علیہ السلام کی کلام ہی ہے نا، لیکن وہ کلام قرآن مجید کی کلام کے مقابلے میں نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا فرق ایک انسان سے، یہ کیسے جو اتنا بڑا فرق جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر وہ گفتگو کرے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ایک موقع پر وہ گفتگو کرے اور اس کے بارے میں وہ یہ چیلنج ہی نہ کر پائے کہ یہ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ یہ حدیث کی کلام اور قرآن مجید کی کلام کے اندر یہ فرق بتاتا ہے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا جو اعتراض ان کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پرانی کتابوں سے ماخوذ کر کے لکھ لیا تھا۔ امراء القیس کے جو اشعار تھے، ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی تھی،
امیہ بن سلط، بحیرہ راہب، یہ ان لوگوں سے میل ملاقات اور ان کے اشعار سے جو ہے نا متاثر ہو کر یا ان سے ماخوذ کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ قرآن مجید کلام الہی نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جی قرآن مجید بائبل سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا ورقہ بن نوفل نے جو ہے نا وہ سکھایا تھا، بحیرہ راہب سے سیکھا تھا۔ قرآن مجید جو ہے نا وہ امرؤ القیس اور امیہ بن سلط کے اشعار سے ماخوذ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے بھی دعویٰ، اس کے جواب میں جب دلیل مانگی تو پھر یہ دعویٰ۔ اچھا جی، یہ بتا دیں کہ جی بائبل سے ماخوذ ہے یہ قرآن، وہاں سے لے کر لکھا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کو ثابت کیا جائے کہ بائبل سے لے کر قرآن مجید کو لکھا گیا ہے، اس کو ثابت کیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں موقع پر بائبل منگوائی تھی اور اس سے یہ باتیں لی تھیں، یا اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، ثابت کر دیا جائے کہ وہاں سے لے کر آپ نے قرآن مجید لکھا ہے، تو پھر ان کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا بھئی وہ بائبل تو آج بھی موجود ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے بائبل سے ماخوذ کر کے یہ کتاب لکھی ہے، تو وہ بائبل تو ان کے بقول بغیر تحریف کے ہے نا، آج بھی موجود ہے۔ تو اسی بائبل سے اس طرح کی کتاب وہ بھی لکھ کر دکھا دیں، قرآن مجید کا چیلنج توڑ دیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر وہ شخص کے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ اتنی شاندار کتاب بائبل سے ماخوذ کر کے لکھ سکتا ہے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں لکھ سکتے بھائی؟ یہ تو بلولا لکھ سکتے ہیں، یہ تو بلکہ قرآن سے اچھی کتاب لکھ سکتے ہیں۔ چلیں وہ بائبل آج بھی ان کے پاس موجود ہے، ذرا اخذ کر کے دکھا دیں ہمیں، اس کو سامنے رکھ کر لکھیں قرآن مجید جیسی کلام، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تیسرا انداز یہ ہے اس جواب کا کہ اگر قرآن مجید بائبل سے اخذ کر کے لکھا گیا ہے تو سب سے پہلے شور کن کو ڈالنا چاہیے تھا؟ اور جو اس زمانے کے اندر بائبل والے تھے، یہودی اور عیسائی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ کہتے لو جی یہ کلام ہے، یہ تو ہماری فلاں کتاب سے فلاں فکرے سے یہ اخذ کی ہوئی ہے، یہ دیکھو۔ ان میں سے کسی بندے نے یہ بات نہیں اٹھائی۔ ان کو 1400 سال بعد جا کر جو ہے وہ الگ جو ہے وہ الہام ہوا ہے ان کو کہ بھئی 1400 سال پہلے اس طرح ہوا تھا۔ تو اگر یہ معاملہ ہوتا تو جو اہل بائبل تھے اس زمانے کے اندر سب سے پہلے وہ شور ڈالتے، اور پھر ان کو چیلنج کیا گیا وہ چیلنج توڑ دیتے، کیونکہ وہ کتاب تو ان کے پاس بھی موجود تھی۔ وہ کہتے انہوں نے بھی ہماری کتابوں سے اخذ کر کے لکھی ہے، لو ہم بھی لکھ دیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ چوتھا انداز یہ ہے کہ اگر یہ بائبل سے ماخوذ ہوتی قرآن مجید، تو کیا قرآن مجید کے عقائد نظریات بائبل کے مخالف ہوتے یا اس کے موافق ہوتے؟ اگر آپ کسی کتاب کا خلاصہ لکھیں گے، اس سے اخذ کر کے لکھیں گے، تو آپ اس کتاب کے خلاف لکھیں گے یا اس کا عقیدہ لکھیں گے، یا وہ والی بات ہی آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ تلخیص کا پتہ نہ آپ کو تلخیص کیسے کی جاتی ہے، یا کسی کی عبارت سے اخذ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا الٹ کیا جاتا ہے یا اس کے مطابق اخذ کیا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر تو ایسے عقائد ہیں جو اہل کتاب کے عقائد کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا نہ سولی دیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھے ہی نہیں، قرآن کی آیت کی وجہ سے، اور جو عہد نامہ جدید ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی چڑھے ہیں، وہاں پر وہ فوت ہوئے ہیں، پھر 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ مرے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد زندہ ہوئے ہیں، 40 دن تک شاگردوں کو نظر آتے ہیں، پھر آسمانوں پر گئے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے،
اور اس عقیدے کے اوپر ان کے سارے مذہب کی بنیاد ہے، کفارے کا عقیدہ جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے یہ عقیدہ ان کا جو ہے وہ جڑ سے ہی اکھاڑ دیا ہے، پھڑ کے پکڑ کر۔ وہ کیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو سولی پر چڑھے ہی نہیں، ان کو تو سولی دیا ہی نہیں انہوں نے۔ اگر یہ اس سے ماخوذ ہوتی کتاب تو اس کے مطابق عقیدے ہوتے یا اس کے خلاف ہوتے؟ تثلیث کا رد کیا ہے قرآن مجید نے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے قرآن مجید نے۔ تو وہ آج بھی بائبل کے اندر اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت وہ کشید کرتے ہیں، قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کا پراپوگنڈا ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر یہ اس سے ماخوذ ہوتی کتاب تو پھر اس کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اس کے مخالف تو نہیں نہ ہونی چاہیے تھی۔ باقی ورقہ بن نوفل اور بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، یہ عالم دین تھے، اپنے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان سے آپ نے سیکھا تھا۔ بھئی بحیرہ راہب والی تو بات ہی خیر وہ سندن تو ثابت ہی نہیں، ورقہ بن نوفل سے ملاقات وہ سندن ثابت ہے۔ کتنی دفعہ ملاقات ہوئی جی ورقہ بن نوفل سے؟ کوئی یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ وہ ایک بار ورقہ بن نوفل سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ ایک بار، اور اس ایک بار کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو گفتگو ہوئی، چند باتوں کا جو تبادلہ ہوا وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک ملاقات کے اندر بحیرہ راہب سے بھی ایک ہی ملاقات بتاتے ہیں نا جی، چلے ہم فرض کرتے ہیں وہ روایت بھی صحیح ہے، بحیرہ راہب والی بھی مان لیتے ہیں جی وہ صحیح ہے، اس کے اندر بھی ایک ہی ملاقات ہے، اور اس کے اندر بھی جو بحیرہ راہب سے گفتگو ہوئی وہ موجود ہے کتابوں کے اندر۔ ان دونوں ملاقاتوں کے اندر جو کہ ایک ایک بار ہوئی ہے، دونوں ملاقاتوں کے اندر قرآن مجید کا ایک حرف بھی سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک ملاقات کے اندر اتنی بڑی کتاب، اتنی کمال کتاب، اتنی شاندار کتاب کو سیکھ سکتا ہے، لکھنا سیکھ سکتا ہے، اتنی باتیں سیکھ سکتا ہے ایک ملاقات کے اندر۔ اور قرآن مجید 23 سال تک جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے، مطلب بالکل عقل کے خلاف باتیں جو ہیں ان کی ہے جی۔ ملاقات کی تھی انہوں نے، ہم ملاقات کی تھی بھائی تو کیا ہو گیا؟ ملاقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے سیکھا تھا یا ان سے پڑھا تھا۔ اگر آپ نے ان سے سیکھ لیا اور پڑھ لیا تو پھر نبی علیہ السلام کو امی کیوں کہتے تھے یہ لوگ؟ پھر تو پڑھنا لکھنا تو آپ جانتے ہوئے نا، پھر تو آپ کسی کے شاگرد ہو گئے۔ اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی وہ ان کی باتوں کے اندر ہی تضاد ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملاقات کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اتنی شاندار کتاب جو کہ ہزاروں الفاظوں کے اوپر مشتمل ہے وہ سیکھ لے اور پوری دنیا کو چیلنج بھی کرنا شروع کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ باقی امیہ بن سلط اور امرؤ القیس کے شعروں سے جو ہے نا جی ماخوذ ہے۔ ارے بھائی وہ شعر تو ان لوگوں کے پاس موجود تھے، انہوں نے کیوں نہیں ماخوذ کر لی کتاب؟ جو مخالفین تھے وہ بھی کر لیتے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ شعروں سے ماخوذ ہے۔ اچھا امیہ بن سلط بذات خود نبی علیہ السلام سے ملا بھی ہے، اس نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا، نبی علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ یہ خود جو ہے نا یہ نبوت کا امیدوار تھا، اسے امید تھی کہ مجھے نبوت ملے گی، کیونکہ یہ توحید پرست آدمی تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی اس کی، جس کے شعروں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس کے شعروں سے یہ بات اس نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے تو میرے شعروں سے یہ کتاب نقل کی ہے، اس کو نہیں پتا چلا۔ 1400 سال بعد آ کر ان مستشرقین کو پتا چل گیا ہے کہ جی امیہ بن سلط کے شعروں سے یہ ماخوذ ہے۔ پھر محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ امیہ بن سلط کے وہ اچھا 4 شعر ہیں جی، وہ صرف 4 شعر ہیں جسے جی یہاں سے یہ ماخوذ ہے۔ 4 شعروں سے اتنی بڑی کتاب اخذ ہو سکتی ہے یار؟ ہے کوئی بات کرنے والے؟ امرؤ القیس کے بھی کوئی 2-4 شعر ہی ہیں جی، ان شعروں سے ماخوذ ہے جی، وہ بھی 2-4 ہی ہیں۔ 2-4 شعروں سے اتنی بڑی کتاب کیسے کوئی ماخوذ کر سکتا ہے؟
تو یہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی دلیل جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ محض دعویٰ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل بھی موجود ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اس کے اندر شیطانی آمیزش ہے، واقع غرانیق کہتے ہیں جی، یہ دلیل ہے اس کی، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن ترتجی، یہ یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ مختلف روایات کے اندر آتے ہیں۔ اسی کے اوپر جو ہے نا، وہ اس نے کتاب لکھی تھی نا سلمان رشدی نے پچھلے دنوں، جس کے اوپر وہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس نے یہی کتاب لکھی تھی اسی واقعے کے اوپر کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کے اندر شیطانی کلام کی آمیزش ہے، دا شیطن ورسز، میرا خیال میں یہ نام تھا اس کا، دا شیطن ورسز، شیطانی آیات، یہ اس کتاب کا نام تھا۔ تو یہ دلیل ہے جی ان کے پاس، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی، نبی علیہ السلام سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، جب یہاں تک پہنچے تو یکا یک جو ہے وہ آپ کی زبان پر جو ہے نا یہ الفاظ نکل ہے، تلک الغرانیق الاولیٰ وان شفاعتہن لترتجی، یہ بڑی بڑی بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے خلاف جملہ تھا۔ اب شام کو حضرت جبریل آئے تو انہوں نے آ کر بتایا جی، میں نے تو یہ جملہ ہی نہیں آپ کو بتایا، یہ آپ نے کیوں بول دی، یہ تو شیطانی کلام تھا۔ تو کہتے ہیں جی دیکھو جی، یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شیطان کی آمیزش ہو چکی ہے۔ تو جب آپ اس کی تحقیق کے اندر جائیں گے تو اس کی جو معروف سند ہے، قلبی عن ابی صالح عن ابن عباس ہے، اور قلبی جو ہے یہ متروک راوی ہے۔ اسی طرح اس کی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس قصے کی تمام اسانید مرسل ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح سند سے قصہ نہیں ملتا ہمیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی سند کے لحاظ سے یہ قصہ صحیح ثابت نہیں ہوتا، اس کے باطل ہونے کے ساتھ ساتھ محققین نے قرآنی دلائل سے اس کا دفاع کیا ہے۔ یہ سند کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور اسلامی تعلیم کے بھی یہ خلاف ہے، متن کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی روایت جو سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہو اور متن کے اعتبار سے بھی ضعیف ہو، وہ ضعیف ترین سمجھی جاتی ہے، اور اس طرح اور دیگر محققین ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر پورا جو ہے ایک کتابچہ جو ہے وہ رقم کیا ہے، جس میں یہ ساری سندیں اس کے اوپر گفتگو ہے، اور اس کے متن کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہے۔ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ تصنیف ہے۔ اس کے اندر آپ تفصیلی گفتگو پڑھ سکتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے اور نہ ہی متن کے اعتبار سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نصب المجانیق لنصف قصۃ الغرانیق، نصب المجانیق، منجنیقوں کو نصب کرنا غرانیق کے قصے کو تہو بالا کرنے کے لیے۔ نہیں، پوری امت کو، پوری یہودیت کو، یہودی کی بات کی نا آپ نے، قوم کو خطاب ہے۔ امت کا خطاب امت کے اعتبار سے ہوتا ہے، فرد واحد کے اعتبار سے نہیں۔